بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا فی القرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات پاک کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب مالک رقاب امم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاہ لا مکان سید انس و جاں سرور لالا رخاں نیر تاباں سرنشین مہوشاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تتمہ دوراں سر خیل زہرہ جمالا جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطحا رازدار ما اوہا شاہد ما طغا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شریعت، طریقت اور بیعت کی شرعی حیثیت کے حوالے سے کچھ گفتگو آج کی اس نشست میں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پہ کلمت الحق جاری فرمائے۔ شریعت اسلام کا وہ دیا ہوا راستہ ہے جس پر چل کر ہم فوز و فلاح کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ طریقت شریعت سے جدا کوئی رستہ نہیں، بلکہ طریقت شریعت ہی ہے۔ کچھ لوگوں نے شریعت اور طریقت کو دو الگ الگ خانوں میں تقسیم کیا۔ قرآن مجید فرقان حمید اور احادیث طیبہ میں شریعت کی اتباع کا ہمیں حکم دیا گیا، تو کوئی اور راستہ اس سے ہٹ کر بھلا کیسے اختیار کیا جا سکتا ہے؟ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ شریعت قشر ہے اور طریقت مغز، جس طرح اخروٹ کے اندر مغز ہوتا ہے اور اس کے باہر اس کا ایک چھلکا ہوتا ہے جسے قشر کہتے ہیں۔ یہ کہنے والے بھی درست نہیں ہیں، چونکہ مغز تک جب پہنچ جائیں تو پھر قشر کی حاجت نہیں رہتی۔ اخروٹ توڑنے کے بعد جب مغز حاصل ہو جائے تو پھر چھلکے کو پھینک دیا جاتا ہے۔ تو کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ طریقت کے حصول کے بعد شریعت بیکار ہو جائے۔
اور اس کو چھوڑ دیا جائے۔ تو شریعت ہی طریقت ہے، کوئی الگ اور دوسرا راستہ نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ شریعت اور ہے اور طریقت اور ہے، یہ لوگ دین کی روح سے بھی آشنا نہیں ہیں۔ حضرت ابراہیم دسوقی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں الشریعۃ شجر والطریقۃ ثمر، شریعت درخت ہے اور طریقت اس کا پھل ہے۔ بعض نے کہا کہ شریعت منبع ہے اور طریقت دریا ہے۔ اس قول کو اعلی حضرت نے بھی نقل کیا اور اس کے بعد خود اس پہ تبصرہ فرماتے ہوئے ارشاد کہا کہ درست یہ بھی نہیں، چونکہ یہ سمجھانے کے لیے ہے۔ منبع وہ ہوتا ہے جہاں سے پانی پھوٹتا ہے اور چشموں سے منابع سے نکل کر پانی دریا میں آ جاتا ہے، وہ کھیتیوں کو سیراب کرتا ہے، لوگوں کو سیراب کرتا ہے۔ لیکن اگر منبع سے دریا کو کاٹ دیا جائے تو دریا پھر بھی کچھ عرصے کے لیے کام کرتا ہے۔ فرماتے ہیں یہ مثال بھی کامل نہیں ہے، اس لیے کہ جب شریعت سے کٹیں گے تو فوراً ایک قطرہ بھی پانی میسر نہیں ہوگا، طریقت ختم ہو جائے گی اگر شریعت سے ہٹ کر کوئی اور راستہ اختیار کریں گے۔ تو شریعت ہی طریقت ہے۔ سادے لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ شریعت سورج ہے اور طریقت اس کی کرنیں، شریعت شہد ہے اور طریقت اس کی مٹھاس ہے، شریعت پھول ہے اور طریقت اس کی خوشبو ہے، شریعت جسم ہے اور طریقت اس کی روح ہے۔ تو شریعت اور طریقت کا یہ گہرا ربط ہے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، جو کہ اہل سنت اور دیگر مکاتیب فکر میں برابر معتبر مانے جاتے ہیں، وہ فرماتے ہیں شرح مثنوی میں حضور علیہ السلام کی ایک حدیث کی تائید حاصل کرنے کے بعد کہ شریعت حضور کے اقوال کا نام ہے، طریقت حضور کے افعال کا نام ہے، حقیقت حضور کے احوال کا نام ہے اور معرفت حضور کے رازوں کا نام ہے۔ تو شریعت اور طریقت دو الگ چیزیں نہ ہوئیں، بلکہ شریعت ہی منہ کو معیار ہے اور وہی منعت و معیار ہے، اور بغیر شریعت کے طریقت قبول نہیں ہے۔ علم کی تحریک کے مخالفین صوفیہ طریقت اور شریعت کو الگ الگ خانوں میں بانٹ کر بڑا ظلم کرتے ہیں، اور اس وجہ سے بہت سارے لوگوں کا طریقت سے یقین اٹھ گیا ہے، بلکہ وہ اہل طریقت کو عجیب مخلوق سمجھتے ہیں۔ دوسری طرف جعلی اہل طریقت نے اس سلسلے کو اپنا کاروبار بنا کر اس مقدس اور مطہر راستے کو بدنام کیا، جس سے لوگوں کا اس سے یقین اٹھا۔ لیکن سیدھی سی بات ہے کہ اگر کمبل میں پسو پڑ جائیں تو کمبل تو نہیں جلایا کرتے، جھاڑ کے پسوؤں کو ہٹایا کرتے ہیں اور کمبل کو صاف کیا کرتے ہیں۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم طریقت کا انکار ہی کر دیں، اگرچہ کچھ لوگوں نے طریقت کے نام سے طریقت میں بہت ساری چیزیں شامل کر لی ہیں جن کا طریقت اور تصوف سے کوئی دور کا رشتہ بھی نہیں ہے۔ حضرت داتا صاحب کشف الماجوب میں لکھتے ہیں لیس التصوف رسوما ولا علوما، تصوف چند رسموں اور چند علموں کا نام نہیں ہے، یہ تو من کی ستھرائی کا نام ہے، یہ تو نفس کو تہذیب سکھانے کا نام ہے، یہ تو اندر کو پاکیزہ کرنے کا نام ہے۔ تو اس وجہ سے انکار کر دیا جائے تو یہ کوئی دانش مندی نہیں ہے، بلکہ جو متصوفین ہیں یعنی جعلی متصوفین، ان سے
ناتا توڑا جائے اور ان کو بے نقاب کر کے تصوف کی اصل روح کو لوگوں کے سامنے رکھا جائے. اور میں نے پچھلے ایک درس قرآن میں آپ کے سامنے حدیث جبریل، جس کو حدیث احسان بھی کہتے ہیں، آپ کے سامنے رکھی تھی کہ حضور علیہ السلام سے جب جبریل امین نے کہا کہ احسان کیا ہے، تو فرمایا اپنے رب کی عبادت اس طرح کرے کہ جس طرح تو اسے دیکھ رہا ہے. اور اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی تو کم از کم یہ کیفیت پیدا کر لے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے. اسی کو تصوف کہتے ہیں.